میرے آج کے مہمان ہیں شجاع حیدر. تیرا وہ پیار بہت پسند ہے مجھے، لیکن کیا میں اس کمپوزر، سنگر، لیریسسٹ کو جانتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں. تو آئیے آج ملتے ہیں شجاع حیدر سے. تھینک یو سو مچ شجاع، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہو مگر شکر ہے آ گئے. نو آئی مین تھینک یو سو ویری مچ کہ مجھے آپ نے اپنے شو پہ بلایا. میں نے کل رات ہی دیکھا تھا اور میں کتنی بڑی فین ہوں، کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میری بہت بڑی فین ہیں. کیوں نہیں آتا؟ یہ 2006 سے آئی تھنک میں نے سنا تھا کہ یو مائی فین، سو گریٹ آنر. تیرا وہ پیار، پلیز سنگ اٹ. تیری وہ خاموشیاں کہہ دیتی تھی وہ سبھی جو تو نہ کہہ سکی. کیسے بتاتی مجھے شرماتی تھی وہ جیسے آنچل میں جلتا دیا. مجھے زکام بھی ہے، کھانسی بھی ہے. Oh, thank you. It is so lovely. کس نے لکھا ہے یہ؟ یو وونٹ بلیو، یہ میرے چھوٹے بھائی نے لکھا تھا. ہے سب سے چھوٹا. میں نے کہا تو اتنا رومانٹک کیسے ہو گیا بھائی؟ اتنا رومانٹک، اتنا مطلب اس نے پورا کا رومانچک. ہاں وہ تو رومانچک، میں اس کو بولتا ہوں سر، میں کہتا رومانچک تم کیسے ہو گئے؟ تو ہی روٹ دا سانگ. اینڈ تو یہ اس کی طرز کس طرح آئی تھی؟ بس یہ اسپونٹینیس تھاٹ ہے، یو نو، جسٹ یو اسٹارٹ پلینگ گٹارز اینڈ تھنگز جسٹ کم ان یور کریٹیوٹی. ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی کتنا اچھا ویڈیو بنا، بہت اچھا، اس وقت بہت اچھا ویڈیو تھا. امیزنگ ویڈیو، واٹ این امیزنگ. دیر واز اے اسٹوری ایکچولی ان دی ویڈیو، پوری اسٹوری تھی اور آپ کے دل کو اس نے ایسے، اسپیشلی آئی ریممبر دا بوٹ پھولوں سے بھری ہوئی وہ جو تھی، ہے نا، وہ لکڑی کی، اور اس کے اوپر آپ لیٹے ہو. اور مائی گاڈ میرا دل. لیکن سمینا مجھے اتنا ڈر لگتا تھا پانی سے. فرحان تو کہتا ہے مجھے سوئمنگ آتی ہے یار، تو چھوڑ کشتی میں بیٹھ جا. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی کیونکہ پانی ایسے ٹھاٹھے مار رہا تھا. یہ ہم نے ایک ملیر میں کیا تھا جہاں پہ یہ سمندر کا پانی آتا تھا رات میں اور دوپہر تک چلا جاتا. تو ہم نے اس کو صبح کچھ 10-11 بجے شوٹ کیا تھا. اور یہ فرحان کو آپ نے ڈھونڈا تھا کہ یہ ڈائریکٹ کرے گا؟ اس زمانے میں ہم لوگ پارٹی بڑی کر رہے تھے ایک ساتھ. اچھا. تو میں نے کہا یار میں نے گانا بنایا، اس کو شوٹ کرنا ہے، اس کو ویڈیو. آئی تھنک وہ فرحان کا بہترین کام ہے. یس، ون آف ہز یو نو گڈ ورکس. یس، مجھے بہت امیزنگ ویڈیو. اچھا چلو اب تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، کچھ بچپن کی طرف جاتے ہیں. کہاں پیدا ہوئے؟ میں پیدا ہوا ہوں لاہور میں. اچھا. ٹکسالی گیٹ، بھاٹی ہے. یس. اچھا، بھاٹی میں ٹکسالی گیٹ اور کوچا کاغذیاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، واکنگ ڈسٹینس ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور کتنے بہن بھائی؟ 4 بھائی ہیں بس. کوئی بہن نہیں ہے؟ نہیں. اچھا، تو پھر تو گھر میں ادھم مچتا ہوگا. ہاں، شروع سے ہمارے گھر میں ایک میوزیکل ادھم ہمیشہ سے رہا ہے، بیکاز بچپن سے ہمیں بڑا ایک میوزک کا ایک تو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ تم لوگوں کو کرنا، ہاں کہ تم لوگوں کو میوزک کرنا ہے. 4 بجے صبح؟ نہیں، صبح 4 بجے نہیں، اسکول کے بعد. اسکول سے جب آتے تھے تب پریکٹس کرنا. کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ اٹھا لیں اس کی پریکٹس، یو نو یو ہیو ٹو سنگ دس سانگ، اور انسٹرومنٹ بجانا اینڈ آل دیٹ. تو وہ ایک ماحول تھا. لیکن ہم لوگ کیونکہ وی ور بورن یو نو ان اے فیملی جہاں پہ میوزک واز ناٹ جسٹ یو نو اے تھنگ، اٹ واز دا فیملی تھنگ. تو ہمیں نہیں اچھا لگتا تھا کہ ہم میوزک کر رہے ہیں، ہم چاہتے تھے کچھ اور. میں چاہتا تھا کہ میں اسپورٹس میں جاؤں. آئی وانٹڈ ٹو بی اے اسپورٹس مین، کرکٹر. لائک مجھے اسپورٹس بڑی اچھی لگتی تھی. وسیم اکرم، دین جاوید میاداد، وہ ہمارے بچپن میں دے ور دا ونز. اینڈ عمران خان، آف کورس شارجہ کا وہ چھکا. سو بڑی فیسنیٹنگ سی وہ ایک چیز اچھی لگتی. پھر 92 کا ورلڈ کپ، یو نو، سو وہ سب چیزیں ہم ورلڈ کپ بھی جیتے. تو آئی واز مور انٹو اسپورٹس. سو میری فیملی میں نو ون
could tell کہ یہ کبھی میوزک کرے گا, اس کا کبھی رجحان بھی. وہ کہتے تھے کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا میوزک میں, تو اس کا کوئی چکر نہیں ہے, آوارہ گردی کرتا ہے اس نے, بس یہ آوارہ گردی کرے گا, اس کو کرکٹ کھیلنا ہے. تو سڈنلی جسٹ ہیپنڈ کہ آئی گاٹ ٹو نو دیٹ ایکچولی آئی. تو کیسا ماحول تھا, کس قسم کے کھانے بنتے تھے, کیا گفتگو ہوتی تھی, کس طرح کی شرارتیں ہوتی تھیں؟ شرارتیں سبینہ ایکچولی بہت ہی کم ہوئی ہیں بچپن میں, کیونکہ ہمارا جو بچپن تھا اس میں کچھ فیملی کے کچھ ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ تھے, تو بڑا فلکچویٹ کرتا ہے یو نو سچویشنز. مائی پیرنٹس ور لائک ہیپیلی میرڈ, دیر واز نیور اینی کوئی ان کا کانفلکٹ نہ, بٹ ہمارے کچھ فائنینشیل صورتحال ایسی تھی کہ ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ ہر چیز کو فلی انجوائے کر سکیں, اور یو نو آلویز کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے تھے. Because your father was such an amazing musician. My grandfather was an amazing musician. My father was a musician as well. But again, ان کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑی تھی. ہاں, my grandfather, yes, ماسٹر صادق علی صاحب. So تو وہ کچھ ان چیز کا ہم لوگ حصہ بن گئے, and plus ایجوکیشن بھی کوئی خاص نہیں کر پائے کنٹینیو. تو lot of things actually, وہ سب چیزیں ایک ذمہ داری بن گئی تھی کہ اب ان سب چیزوں کو ہٹا کے زندگی میں کچھ کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے تھے, وہ صرف میوزک کے تھرو کر سکتے تھے. تو سب کی پڑھائی چھوٹ گئی, سب کی چھوٹ گئی پڑھائی, اور کراچی چلے گئے. کراچی آ گئے ہم. لیکن لاہور تو گھر تھا, فلمیں بن رہی تھیں, زبردست کام ہو رہا تھا. تو لیکن لاہور میں اس وقت کافی سینئر لوگ کام کر رہے تھے. اچھا, ان سینئرس کو ریپلیس نہیں کر سکتے آپ, یا لائک آئی آلویز یو نو آئی آلویز وانٹڈ ٹو کمپوز سانگس, آئی آلویز وانٹ ٹو بی اے پروڈیوسر, رائٹ سانگز, یو نو. تو اب لاہور میں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں گانا لکھتا ہوں. کہتا ہے کہ یہاں تو بہت اسٹوڈیوز تھے جہاں یہ کام. ہاں, لیکن یہاں پہ وہ کلچر بیسکلی لاہور میں مجھے لگتا ہے کہ اب جا کے کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے. ہاں, کسی کو کچھ ماننا ہی نہیں, کچھ سمجھنا نہیں. نہیں, لاہور بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے, بہت کسی کو نہیں مانتا نہیں ہے, جب تک کہ آپ نے بالکل واقعی ہاتھ میں آسکر نہ لے آئے یا کوئی بہت بڑا ایوارڈ نہ لے آئے. آئی تھنک تب بھی کیونکہ یہاں پہ جو میوزیکل گھرانے کے جو لوگ ہیں وہ بڑا سینہ بسینہ علم لے کے چلتے ہیں, اور اس میں ایگو بھی آ جاتی ہے, اس میں رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے, بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اپرچونیٹیز کو اتنی آپ کو اوپنلی نہیں مل رہی ہوتی یہاں پہ پنجاب میں اسپیشلی. ابھی کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب ہم لوگ چھوٹے تھے تب ہمیں کافی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی تھی. بٹ کراچی واز دا پلیس, ایکچولی کراچی واز ہیپننگ پلیس. کراچی وہ جگہ تھی جہاں پہ پاپ میوزک پیدا ہو رہا تھا, اور اپرچونیٹی سب کو مل رہی تھی. ٹی وی چینلز آ رہے تھے, میوزک چینلز بن رہے تھے. دیر واز اے لاٹ ہیپننگ ان کراچی in early 90s. So انڈس تھا, بہت ینگ میوزیشینز کو بہت جگہ مل رہی تھی, بہت جگہ مل رہی تھی. تو ہمارے لیے تو وہ ایک that was you know heaven. تو ہم لوگ پھر میں نے وہیں سے شروع کیا, لائک I started with انڈس. تو پھر وہاں سے پھر غضنفر علی نے یہی تو کیا تھا نا, اپرچونیٹی دی تھی سارے ینگ لوگوں کو. ابھی بھی دیکھیں سارے جتنے بھی ٹی وی ہوسٹس ہیں, I mean most of them they all started from Indus actually. So that was the place from where I started. انڈس ویژن سے. پہلی میموری کس چیز کی ہے؟ پہلی میری میموری کراچی کی وہ یہ ہے کہ آئی وینٹ ٹو, ڈو یو نو ہارون آواز؟ ہاں بالکل, ہارون یاد ہے مجھے. تو میں ہارون کے بہت دوستی ہے, اور میں بچپن سے جانتی ہوں ہارون کے بچپن سے. اوکے, تو ہارون کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ میوزک جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بن رہا ہے. دیر از اے ایپلیکیشن کالڈ کیوبیس. اچھا, تو ہم لوگ تو بس کی بورڈ پہ بجانا یا پیانو, سڈنلی یو نو you witness something which is being done on computers. That was you know the biggest surprise, you know, کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کمپیوٹر کے بھی میوزک بنتا ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ ویوز دکھ رہی تھی, you know, I was like stunned کہ اس پہ میں کیسے کام کروں گا. So ہارون taught us. ہارون نے کافی, I think میں ہارون کو بھی اپنا I would consider him as my teacher, because ہم لوگ تو کمپیوٹر پہ کام کرتے تھے, اس نے وہ ایک کی بورڈ پہ کام کرتے تھے, اس نے ہمیں کمپیوٹر کا پورا ایک ڈائیگرام سمجھایا کہ اس پہ ایسے کام ہوتا ہے, جو کہ آج تک ہمارے کام آ رہا ہے. سو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ریممبر. اور گھر کی کیا بات یاد ہے؟ گھر کی بہت ساری باتیں ہیں. گھر کی تو باتیں یاد ہیں, کوئی ڈانٹ پڑی یا کوئی شرارت کی یا کوئی چوری کی؟ ایک بڑا مشہور ہے میرے فیملی میں کہ میں بڑا کبھی ایک دفعہ میں نے خاموش رہنا شروع کر دیا, خاموش بیٹھا رہتا تھا. تو میرے والد کہتے ہیں یار سوچتا رہتا ہے, پتہ نہیں کی سوچتا رہتا ہے. اور میں نے خاموشی پکڑ لی نا, میں خاموشی, ہائے میرا پتر سوچتا رہتا ہے یار, سوچتا رہتا ہے. میں کہ ابو میں کچھ نہیں سوچتا. تو ابو کہتے ہیں اوے کچھ سوچا بھی کر.
then I started thinking کہ کچھ سوچنا چاہیے فیوچر کے لیے. کیا خواب دیکھتے تھے؟ As I told you, I always wanted to become a cricketer. مجھے sports کا خاموش لمحوں میں کوئی خواب دیکھتے ہوگے نا. To me, song is not a composition, it's a thought. It's a message. مجھے لگتا ہے کہ جو لیریکل کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سنا نہیں رہے ہوتے. مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ واقعی میں ایک سچی بات ہے کہ وہ 5-10 منٹ کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے. ہم لوگ بس نارمل ایک اسکرین سیور چل رہا ہوتا ہے اور لٹرلی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ واقعی میں کچھ سوچ رہے ہیں, ہم لوگ بس چل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ سوچ رہا ہے. اچھا بھائی تم کہتے ہو تو پھر سوچ رہے ہیں, چل کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور لٹرلی مجھے تو سمینا بڑا ہیلپ ہوتا ہے اس چیزوں سے کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو ٹائم دینے سے ہی آپ کریٹو ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, بیکاز وہ جو کلٹر فری ٹائم ہوتا ہے نا, جب آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت آئیڈیاز آتے ہیں. اور یہ کسی کو نہیں پتا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ I always try to give time to myself. جب آپ بہت امیجن کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں, جب آپ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے تب جا کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا زیرو تھاٹس پر سیکنڈ, جب آپ کی زیرو تھاٹس ہوتے ہیں. ٹوٹلی. تو بہت ساری میموریز ہیں بچپن کی. تو یار I've seen فیملی میں کون کون گاتا ہے بھائیوں میں چاروں میں؟ امی گاتی ہیں؟ نہیں, امی نہیں گاتی. اچھا. ابو بہت سا گاتے تھے. اچھا. بہت سا گاتے ہیں. اور بھائیوں میں سبھی گا سکتے. کیا ہوتی تھی جب آپ سب بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے؟ بس ہم نے کبھی بھی بیٹھ کے نا میوزک کی بات نہیں کی. یو نو وی آلویز ہیڈ ادر تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ بیکاز میوزک واز سم تھنگ وچ واز ان بلڈ. تو ہوتا نا کہ وہ گرانٹیڈ لے لیتا کہ یار یہ تو ہمارے گھر کا ہی کام ہے, تو ہم لوگ کیوں اس کے بارے میں اتنا بات کریں. تو وی نیور یوزڈ ٹو ڈسکس میوزک. انسٹرومنٹ پلے کرنا بہت ضروری. ہاں, بس ہم لوگ صرف اچھا میوزک ضرور سنتے تھے. لائک یو ریمبر بنی. تو بنی انکل ہم لوگوں کو دیتے تھے کیسٹس, تو وہ کہتے تھے کہ یہ سنا کرو, یہ میوزک سنا کرو. تو ہماری ڈیولپمنٹ بڑی اچھی کی بنی انکل نے. جو میوزک وہ یوز ٹو ٹریول اے لاٹ, تو وہ UK سے اور الگ الگ ممالک سے ہی یوز ٹو برنگ دس کیسٹس. تو آپ ہر طرح کے ساؤنڈ سنتے تھے, ہر طرح کی میوزک سن رہے تھے. تو وہ اتنا اچھی ڈیولپ آج تک ہیلپ کرتا ہے کیونکہ یو نو یو ہیو دا ایسٹرن سائڈ اینڈ دین یو ہیو دا ویسٹرن سائڈ. وہ دونوں چیزوں کو ہم لوگ. باقی بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ they are into music. سب میوزک کمپوزرز ہیں یا میوزک پروڈیوسرز ہیں؟ پروڈیوسرز بھی ہیں, کمپوزرز بھی ہیں, میوزیشینز بھی ہیں. سو آپ کیا ہو, سنگر بھی ہو؟ سنگنگ, کمپوزنگ, میوزیشین, لیرکس, رائٹنگ, پوئٹری. لائک اللہ اکبر از مائی اللہ اکبر, خاکی بندہ, نوازش کرم, اینڈ دین یو نو. تو یہ کس وقت میں لکھتے ہو یہ سارا کچھ؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ خاکی بندہ واز ون آف مائی سانگ ان کوک اسٹوڈیو. وہ میں نے سارا گاڑی میں کیا, یعنی آئی واز ڈرائیونگ, اور وائس نوٹ پہ میں نے لکھتا گیا اور میں اس کی میلڈی بھی بناتا گیا. سو میں صبح 8 بجے میں نے ڈرائیونگ شروع کی اور 10 بجے میں جیم کے لیے پہنچا, فرسٹ جیم خاکی بندہ کا. اس وقت تک میرے پاس اس کا ایک رف اسٹرکچر پورا میں نے بنا لیا تھا. سو اس طریقے سے کبھی گٹار پہ بیٹھ کے گانا میں نے بہت کم بنایا. It's always because to me song is not a composition, it's a thought, it's a message. مجھے لگتا ہے کہ جو لیریکل کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سنا نہیں رہے ہوتے ہیں. یو نو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ایموشنس کے ساتھ ریلیٹ کر جانا لیرکلی, کمپوزیشن وائز, میوزکلی, وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے نا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی آلویز انجوائے. کسی کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ اب تیرا وہ پیار از سم تھنگ پلیڈ سم رول ان یور لائف. So this is how you know. کیونکہ اگر وہ ٹچ نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں, وہ ہٹ بھی نہیں ہوگا. ہاں, ہٹ نہیں ہوگا, وہ ایک ساؤنڈ ہوگا بس آیا اور گیا. ہم سارے ریلیٹ کرتے ہیں نا ایک گانے سے ہماری اپنی کوئی یادداشت ہے یا ہماری کوئی فیلنگ ہے یا ہمارا کوئی ساتھ کچھ ہوا ہے, کوئی حادثہ ہے, ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ جا کر ہمیں اگر وہ جا کے صحیح کہتے ہیں نا وہ سم پہ آئے تو پھر جا کے آپ کو پھر آپ کو وہ لگ جاتا ہے, وہ آپ پھر بار بار سنتے ہیں. تو پتہ نہیں میں نے کوئی 1000 بار تو سنا ہوگا تیرا وہ پیار. ہاں, مجھے کافی لوگوں نے مجھے باغی کے اوپر بھی جو باغی کا گانا تھا تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہماری زندگی میں بڑا افیکٹ کیا ہے کچھ. تو ہاں, یور میوزک یو نو اٹ ہیز این افیکٹ آن ادر پیپلز لائف. کوئی خاص ٹائم نہیں ہے کہ صبح سویرے لکھوں گا یا رات کو دیر تک جاگوں گا تو مجھے کوئی تھاٹ آئے گا. یہ کہیں بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ محتاجی ہے یو نو اس لمحے کی, جس لمحے میں وہ اس چیز کو آپ نے, کیوں موسیقی تو ہوا میں ہے, یو نو جسٹ ہیو ٹو گریب اٹ اینڈ جسٹ ٹو فائنڈ دا رائٹ ٹائم. اٹس این آرٹ, یو نو. موسیقی سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ موسیقی سے ہاں, ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے موسیقار بنے یا سنگر بنے. ہمارا معاشرہ بھی نہیں زیادہ سپورٹ کرتا. کیوں اتنے خوفزدہ ہیں ہم موسیقی سے؟ اچھا, مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ہوا میں ہے, کائنات میں ہے, کائنات میں ہے, پھر کیوں ڈرتے ہیں؟
بہت ساری چیزیں ہیں سمینا, اس میں تعلیم کا عام ہونا بھی بہت لازمی ہے, بڑے فیکٹرز ہیں. کیونکہ ہم ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ بہت ساری علاج کر سکتے ہیں. مینٹل اگر کنڈیشنز آپ کی صحیح نہیں اور آپ کے کیمیکلز گڑبڑ ہیں تو میوزک سے, موسیقی سے آپ لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اور بھی بچوں کو آپ بچوں کو موسیقی سناتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو موزارٹ کی موسیقی میں انہوں نے ایسی چیزیں انہیں ملی ہیں جس سے کہ پریگننٹ عورت اس کو سنے تو بچہ کی بڑی ہیلدی نشو و نما ہوتی ہے. تو یہ پورا کلاسیکل میوزک اور ہمارا کلاسیکل میوزک اس پہ ریسرچ ہی نہیں کی. باہر کے لوگ تو اپنے میوزک پہ اپنی نوٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو لکھی ہوئی نوٹس ہیں بڑی ضروری ہیں رکھنے کے لیے, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. ہم سنبھال ہی نہیں رہے, ہم سینہ بسینہ مگر ہم بانٹ نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا, مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو شاید میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کلاسیکل میوزک اور ہمارا نہیں اوور آل کلاسیکل جو میوزک ہے اس کے ایکسٹینشن کا وجہ یہی ہے کہ وہ سینہ بسینہ رکھا, اس کو تعلیم کو عام نہیں کیا, کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے گھٹتا ہے. تو اتنا چھپایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ اس کو نہ آئے, اور کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ اس کو نہ آئے, تو کیسے گروتھ ہوگی؟ تعلیم کو تو عام کرنا پڑے گا, وہ چاہے موسیقی کی تعلیم ہو چاہے وہ اسکول کالجز. جیسے میتھمیٹکس ہے, پوری کائنات میتھمیٹکس کے اوپر بیس کرتی ہے, آپ کی ساری سائنس, میوزک بھی میتھمیٹکس پہ بیس کرتا ہے. جتنے آپ کے تال ہیں, جتنے آپ کے سر ہیں, ان کو آپ گن سکتے ہیں, تو سب کچھ میتھمیٹکس ہے. تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو ہم موسیقی سے ڈرنے لگ گئے. It develops your brain, it develops your soul, it develops your entire being. Yeah, but the positive thought is that now it's happening. I think لوگوں کو ناپا میں اسکول باقاعدہ طور پہ اسکول میں سکھایا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے, ہمارے جو میوزک ہمارا حصہ تھا, موسیقی بچے ہم روز سیکھتے تھے, اور عمرہ بندو خان صاحب سکھا رہے تھے. تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. پی ایس ایچ اسکول کراچی میں ہم نے کراچی میں جی میں کراچی سے ہوں. اچھا, میں پی ایس ایچ اسکول میں نے پڑھا. اچھا, I thought you from لاہور. نہیں, میرے میاں لاہور کے, اور اب میں لاہوری ہو گئی. اچھا, لاہوری ہو گئی آپ. مگر میرا کراچی میں ہے دل میرا وہاں ہے. کراچی, زبردست. اچھا, مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. I love کراچی. حالانکہ میں یہیں پہ پیدا ہوا تھا, لیکن جتنا بھی مجھے جو نام اور اللہ نے جو بھی it all happened in کراچی. I tried my best in Lahore, not because میں کچھ کر نہیں سکا, کیونکہ یہاں پہ یہاں کا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور کراچی میں لوگ تھوڑے سے مجھے لگتا ہے کہ کاسموپولیٹن ہے نا, وہاں ہر طرح کے لوگ, ہر زبان بولنے والے, کلچر کے لوگ وہاں رہتے ہیں. تو لیکن اب جا کے مجھے وہاں پہ اپنی جگہ بنانا آسان ہے. کراچی میں ہاں نہیں, کراچی میں جگہ بنانا, دیکھو جگہ بنانا تو کہیں بھی آسان نہیں ہے. You have to be extremely awesome to be, like وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار, میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا ہونا پڑے گا آج کے دور میں کسی کی پلے لسٹ میں رہنا, بیکاز اب میوزک آپ کے فنگر ٹپس پہ, you got Sawan, you got so many musical applications, YouTube. ایک شخص آپ کو اسپیسیفکلی آپ کو سن رہا ہو, یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں. تو اتنے سارے میوزک میں millions of people are doing music. And what do you listen to? I listen to Sting. I listen to Coldplay, and then Henry Mancini. I don't know if you've heard of Henry Mancini. Yes, I have. The creator of Pink Panther, and John Williams, and وہ تو فلم کے اسکور بہت. تو پھر کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, کیا ساؤنڈ اٹریکٹ کرتا ہے؟ تھاٹ. اٹس obviously thought, because جب میوزک بجتا ہے تو ایک ویژن آتا ہے, تو وہ اچانک آپ کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں. وہ جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں نا, دیٹس دا پلیزر دیٹ یو سیک while you listen to a good piece of music. So مجھے وہ لگتا ہے کہ میں اگر ٹکسالی میں بھی ہوں نا, if I'm listening to Ba, I'll go in his world. And ایک جہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ ٹریول کر رہے ہو یار, یہ چیزیں بھی ایکوائر کرنی پڑتی ہیں, بھی آسانی سے نہیں ملتی. اور داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, داد لینا آرٹ نہیں ہے, لیکن داد دینا بھی ایک آرٹ ہے, سننا بھی ایک آرٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ میوزیشینس تو بہت ہیں پر سننے والے نہیں رہے. سننے والے نہیں ہے نا, سنکار جسے کہتے ہیں. سنکار, ایگزیکٹلی. Are you romantic? میرے سارے گانے رومانٹک ہیں ایکچولی. But are you romantic?
I don't know. I mean, I never figured that out, by the way. It's just نہیں بس رومانٹک ہوتا ہے نا جو بادلوں کو نوٹ کرتا ہے اور ہوا چل رہی ہے تو اس کو کھڑا ہو جاتا ہے, پھولوں کو نوٹ کرتا ہے, تتلی کو دیکھتا ہے کھڑے ہو کر, کیونکہ مرد جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی یہ کہے کہ وہ رومانٹک ہے. وہ ہم خواتین تو بڑے آرام سے کہتی ہیں ہاں میں تو سب چیزیں نوٹ کرتی ہوں, ہے نا. نہیں, اگر اس کو ہم لوگ رومانس کہتے ہیں تو آئی لو نیچر. آئی تھنک anything which is beautiful, it gets your attention. Anything which is beautiful gets your attention, and that's the law of nature. اس کو کوئی specifically میں نام دے دوں کہ پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی محبت مجھے ہوئی تھی when I was 16 years old. I think I was 14-15. پینٹ کیا کبھی؟ Never. کبھی ڈرا نہیں کیا؟ No. پہلی چیز کیا لکھی تھی؟ I don't remember, seriously. I don't remember میں نے پہلے کیا لکھا تھا, but الف بھائی ہو سکتی ہے, I'm sure. I think الف بھائی. تختی لکھی تھی؟ ہاں تختی, بالکل. ہم لوگ تختی لکھتے تھے, جاتے تھے, ٹیوشن ہوتی تھی ہماری, جو وہ قلم اور دوات, ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا. آج تو آئی پیڈ آ گئے ہیں, تو وہ تختی پہ لکھتے تھے ہم لوگ. پہلا خط کس کو لکھا تھا؟ ہاں بتاؤ نا. پہلا خط میں نے اب وہ میرے خیال میں وہ زمانہ نہیں رہا, لیکن ہاں لکھا تھا. خوشبو ڈالی تھی اس میں؟ نہیں, خوشبو نہیں ڈالی. اچھا, خط لکھ کے کیا کیا تھا؟ بس پوسٹ کر دیا تھا. پوسٹ کر دیا. جواب آیا تھا؟ جواب آیا تھا, بس یہ 1 مہینہ چلا. اچھا, خط و کتابت چلی. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ہم نے وہ خط و کتابت کے بھی زمانے دیکھے ہیں. واو, آج کل کے زمانے میں بڑی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا تھا یار, خط و کتابت, پوسٹ آفس جانا. ہاں بالکل, یس آئی ریممبر. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ وزیر آباد میں سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن بنا تھا نا, وہاں سے شروع ہوا تھا, تو وہاں پہ وہ کہتے تھے ٹرالا. تو ٹرالے کے اوپر وہ چھت نہیں ہوتی تھی, وہ صرف بغیر چھت کے ہوتا تھا, اور فصلوں کے اندر ایک ریل کی پٹری چلتی تھی, اور یلو فلاورز اینڈ اٹ یوزڈ ٹو بی بیوٹیفل. تو اس میں ہم لوگ روز آنا جانا ہمارا ہوتا تھا وہاں پہ. تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں قلعہ ستار شاہ. اچھا, وہاں تک آنا جانا, اور I've seen that خوبصورت, I've seen the colors of Punjab. اچھا, جب خاموش ہوتے تو کیا بجتا ہے دماغ میں؟ Different songs actually, songs that I like. کچھ songs ایسے ہوتے ہیں جو ہانٹ کرتے ہیں آپ کو. ہاں, کیا ہانٹ کرتا ہے, کون سا گانا؟ There are a lot of songs. There are a lot of songs. I don't know if you've heard that song. One life like, is not enough to listen to yes. every melody. Have you heard that song, Shape of My Heart by Sting? نہیں. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. So وہ اس کا گانا میں بڑا, جب میں ہوتا ہوں. پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی محبت مجھے ہوئی تھی when I was 16 years old. I think I was 14-15. Yeah. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں, وہ بچپن کی محبت جو ہوتی ہے وہ. کیا کیا تھا؟ Honestly کچھ بھی نہیں کیا تھا, وہ ایک maybe that was love, infatuation or whatever. اور پھر دوسری محبت بس دوسری محبت ہوئی جب میں I was 24. Yeah. پھر بس محبت ہو گئی. پھر کیا کیا اس محبت کا؟ وہ چھوڑ کے چلی گئی یا you decided to go your way, or did you propose to her? Yeah, no, I never proposed anybody. I mean, میں نے کبھی propose نہیں کیا. propose کرنا مطلب کیا, شادی کے لیے؟ ہاں. نہیں, شادی کے لیے میں نے. پھر کب کیا شادی کے لیے propose? کس کو کیا؟ شادی کے لیے میں نے اپنی وائف کو propose کیا تھا, ظاہر سی بات ہے. اسی کو کیا تھا, that was in first time and the last time. That was the first time and the last time. Yeah. Love marriage? Yeah. Where did you find her? ہمارے جہاں پہ میں رہتا تھا پہلے کراچی میں, تو وہاں پر وہ یہ لوگ ان کا آنا جانا تھا. ایک بیوٹی پارلر تھا وہاں پہ اپارٹمنٹ میں, تو بس وہاں سے کچھ میری والدہ کے ساتھ کچھ ملاقات ہوئی, and then I got to know her. پھر وہاں سے شادی ہو گئی. پرپوز نہیں کیا؟ جب کہتے ہیں نا کہ پرپوز وہ انگوٹھی دے کے اور نیچے بیٹھ کے اور پورا ایک ماحول, ویسا کبھی میں نے نہیں کیا. کیا ہے بھائی, کیوں؟ بس وہ شادی کرنی ہے یار, شادی کر لی بس, ایسا.
दूल्हा बने थे बाकायदा तौर पे? मैं बहुत हंसता हूँ वो मेरी शादी की जो फिल्म है ना, उसमें वो मेरी तस्वीर जो पूरी स्क्रीन पे ऐसे चल रही होती है ना, ओह इट्स सो फनी. कुल्हा पहना था? हाँ, शेरवानी. मेरा तो ड्रेस ही, मैं शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, दैट्स व्हाट आई वेयर. तो मेरा बस चलता, मैं अपने शादी पर भी वही पहनता लिटरली. मगर क्यों लेजी हो? It's not about being lazy, but it's just that इतना कंफर्ट क्यों चाहिए भाई हर वक्त? आदमी तैयार हो, आदमी बाल बनाए, आदमी कपड़े पहने, नहीं करें, सजे सजाए, सजना अच्छा होता है नहीं? अच्छा चलो मैंने पहन भी लिया ना अगर, तो फिर वो कजन्स इतना मजाक उड़ाते हैं कहते हैं उतारी दो यार, वो फिर पीछे पड़ जाते हैं. सेहरा बांधा था? हाँ नहीं सेहरा नहीं बांधा था. कराची में होती है ये. आप जो ये शादी की बात करें, ये पंजाबी शादी है. नहीं बाबा, कराची में सेहरा बांधते हैं. पंजाब में कपड़े वो नोटों का हार पहनते हैं. पंजाब में नोटों का हार पहनते हैं. वो सेहरा वो वाला होता है वहाँ शादी मुबारक चमकिया वाला. नहीं, सबसे जो फनी मुझे लगता है, रुमाल क्यों रखा होता था ना? हाँ, ये मुझे आज तक समझ में नहीं. हाँ, ये रुमाल क्यों रखते थे? इनमें मैंने अपने ताया की शादी देखी है, और ताया मेरा बड़ा एक ब्लंट सा आदमी थे वो, और किसी को भी क्या बात करते हैं, अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, विटी. और लेकिन शादी पे रुमाल रखा हुआ ऐसे करके, यार ऐसे कि इतनी शर्म आज क्यों आ रही है, पहले कभी नहीं आई. तो हाँ, मैंने हमेशा वैसे वंडर किया कि रुमाल, और ये खास शादियों में होता है. लेकिन अब अफसोस है या शायद ना, लेकिन अब नहीं होता. हाँ, अब नहीं होता. अब तो दूल्हा, अब तो दूल्हा भी साथ रोता जा रहा था. देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे अक्सर चीजें देखते हैं कि वो भी साथ में रो रहा होता है. या बट मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में बीइंग एक्सप्रेसिव इज समथिंग दैट वी हैव, हमने वो लूज कर दिया है वो ना, किसी को एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को. हालांकि कम्युनिकेशन बहुत ईजी होगी, जस्ट कैन टाइप अ मैसेज टू समबडी, लेकिन आज वो चीज़ें तो नज़दीक आ गई हैं, लेकिन जो हकीकत है ना वो बहुत दूर हो गई. मुझे लगता है कि यू जस्ट यू कैन टॉक अबाउट प्रोसेस खत है ना, जब खत लिखने का प्रोसेस, फिर उसको आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट द चार्म. वो जो चार्म था, वो चार्म था एक फिर इंतजार था कि अब खत आएगा, डाकिया लाएगा, डाकिया का इंतजार निकल गया जिंदगी में से. हाँ, इंतजार निकल गया. इंतजार बहुत अच्छा, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, इसलिए बिकॉज़ इंतजार कर सकते थे ना. पेशेंस उसी से आती थी ना, बिकॉज़ कुछ भी नहीं अवेलेबल. And that is why I think 70, if you talk about the music from 60s, 70s and even late 80s, तो मुझे लगता है कि just because of less technology and बहुत अच्छा म्यूजिक हमने सुना है, बहुत अच्छा लोग म्यूजिक बनाते थे, बिकॉज वो पूरा सोल और हार्ट एंड सोल के साथ बनाते थे. और अभी वो चीज़ें मुझे लगता है कि ऑब्सोलीट होती जा रही है. अभी जो म्यूजिक बज रहा है मुझे तो नहीं समझ आ रही, और जो फ्यूजन कर रहे हैं बहुत सारे गानों को लेके, वो मेडलेस बना रहे हैं, आई हैव नो आइडिया व्हाई दे आर डूइंग. हालांकि म्यूजिक अभी भी अच्छा बन रहा है. मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आई डोंट नो इफ दिस सॉन्ग इज बड़े अच्छे जो गाय चार्ली, उसके बड़े मज़ेदार गाने आ रहे हैं. लिरिकल कंटेंट अभी भी वेस्ट से बहुत अच्छा आ रहा है. अच्छा, yeah, तो but yeah, the taste has changed. I think the overall structure has changed, but yeah, we've been fortunate that we've heard the best of the people. So you have three children. आपके 3 बच्चे हैं. Yeah, माशाल्लाह. जब पहला बेबी गोद में उठाया था तब क्या फीलिंग? यार बस वो दिन ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ये ख्वाब, बिकॉज मैंने कभी भी अपने आप को एज अ फादर सोचा नहीं था कि कभी बाप बनेंगे. हमेशा ये था कि हाँ शादी हो गई अब. लेकिन बच्चे वाला जो एक मोमेंट था ना, बहुत एडवेंचरस था यार. देयर वाज समथिंग दैट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एंड आई कुड फील इट. आई कुड एक्चुअली फील इट कि एक तो आप बाप भी हैं, साथ में आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं. सडनली फ्रॉम अ गाय टू अ फादर, एक आपकी बिल्कुल ही आपकी डेजिग्नेशन ही चेंज हो गई सडनली लाइफ में. लड़के से हाँ, बाप बन गया. The next hour you're a different person, with responsibilities and so much of you have to share love, so much. Suddenly वो सब चीजें चेंज हो गई. तो and पहली बेटी है. पहली बेटी. Yeah. Oh, you're so lucky. मुझे याद है कि जब वो उसका था तो I was in the mosque. मैं दुआ कर रहा था कि बस खैरियत से हो. तो I was really happy. I think मुझे बहुत, तो हमारे फैमिली में लड़कियां थी भी नहीं, तो हमारे लिए तो वो एक हाँ
ہاں پہلی ہاں تو ہمارے لیے بڑا بھائی اور پھر پہلی بیٹی گھر میں پہلی لڑکی ہمارے گھر میں، ہاں. تو ہم سب بہت خوش تھے، میرے بھائی سارے. وہی آنکھوں کا تارا ہے وہ. تو نام کیا رکھا اس کا نام ہے قرت، قرت حیدر. اور دوسری کا نام ہے کومپل حیدر، اور بیٹے کا نام ہے عبداللہ کیان حیدر. عبداللہ وی کال ہم عبداللہ. تو ڈو یو فیل کہ بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوتے ہیں؟ اسٹرانگلی فیل دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں، کہ کیونکہ کوئی بھی اب تو دیکھو کہ لڑکیاں بھی شاید وہی اسکلس دکھا رہی ہیں، پہلے بھی دکھاتے تھے لیکن اب تھوڑا سا آبویس ہو گیا نا. دے کین پلے پیانو، گٹار، سینگ، ڈرامز بجا سکتی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں یار، کچھ بھی کر سکتی ہیں. آئی تھنک وہ جو نیچرل ڈفرینس ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن جو ٹیلنٹ وائز سب ایکول ہے نا ہم لوگ، وہ بڑا میٹر کرتا ہے. وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اے گرل کین رائٹ اے سانگ ایز ویل. وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کسی بھی they share love, they love to communicate, they love to express, everything is just there. وہ ایک مائنر سی چیز اٹھتی ہے اور وہ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک خراب سیب آپ نے 7-8 اچھے سیب میں رکھ دیا تو وہ سارے کو سارے خراب کر دے گا. It's just like that. میوزک کی دنیا میں سب برابر ہیں. میں میوزک کے بارے میں، ہاں بالکل، آرٹ کی دنیا میں سب برابر ہیں، سب برابر. لیکن but reality is the best of the artists ever happened in the world, but they're all male. تو وہ تو ہے، لیکن نہیں فیمیل بھی ہیں. مائیکل جیکسن ہے تو میڈونا بھی تو ہے نا. میڈونا بھی، بٹ اگین the stardom and the جو اس کا ایک مائیکل جیکسن کا جو تھا وہ، ہاں مگر میڈونا بھی ہے. اگر خواتین نام بنا رہی ہیں تو مرد بھی بنا رہے ہیں، مرد بنا رہے ہیں تو عورتیں بھی بنا رہی ہیں. ایسا تو نہیں ہے. بٹ ڈونٹ یو ہماری سوسائٹی مجھے لگتا ہے کہ جو جیسے ابھی بھی شاہ رخ خان ابھی بھی ہیرو آ رہا ہے، they have longer period of time as compared to women. اپنے پروڈیوسرز اور ڈسٹریبیوٹرز کے دماغ کا خلل ہے. ہاں ادروائز women are as amazing. In music I strongly feel that women are amazing. I mean there are amazing artists coming from the West and because from India. Meryl Streep is still Meryl Streep. Yeah. Nobody can take her space. See? Have you seen that I don't want to talk about the things I've gone through though it's now it's history. کتنی خوبصورت فلم، مزے کی فلم. Lovely. Abba and Carpenter and Karen Carpenter. Karen Carpenter. So yeah, I told you. And music, I mean, women have done wonders. And there is nobody like Maria Callas. Totally. اور ہمارے نور جہاں جیسی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. So نور جہاں، مہدی حسن ہے لیکن نور جہاں the pride of Pakistan. اور لتا ہے. Yes. رفیع صاحب بھی ہیں مگر لتا. Yes. That's exactly what I meant. کہ میوزک میں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ساتھ بالکل برابر ہیں. اور مجھے باقی کچھ چیزوں کا نہیں اتنا پتا، لیکن میوزک میں تو آئی تھنک ویمن اینڈ مین. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ایز اے سینسٹیو میوزیشین، جب آپ اتنا اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یو ہیو یور آنکھوں کا تارا، تو کیا فیل ہوتا ہے جب کائنات، زینب اینڈ مائی گاڈ سو مینی گرلز اینڈ بوائز آلسو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اس وقت؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میوزیشینس کا کوئی فرض بنتا ہے کہ وہ اویئرنیس کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ بہت سارے بچے بچ جائیں، بچیاں بچ جائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں میوزک بہت بعد میں آتا ہے. یہ بیسکلی ویسے دنیا میں ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق تعلیم سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ایکسپوجر سے بھی نہیں ہے. اٹس ہیپننگ ایوری ویئر. کیوں؟ یہ مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرتی کوئی ڈیفالٹ کوئی چیز ہے پرابلی، جس کسی میں زیادہ پائی جاتی ہے، کسی میں کم پائی جاتی ہے. کسی کے اندر کوئی چیز اچھی چیز زیادہ پائی جاتی ہے، کسی کے اندر بری چیز زیادہ پائی جاتی ہے. اٹس جسٹ I don't know. یہ مجھے سمجھ بھی نہ تھا، وہ ریزن سمجھ بھی نہ تھا کہ انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے نا. یا تو کبھی سوچا مرد اتنا وائلنٹ کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں تو یہ سے کہ آپ کے پیرنٹس کا بہت اچھا ریلیشن شپ تھا جی، لیکن اگر پنجاب میں دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، کہیں بھی، وہاں پہ بہت وائلنٹ ہیں مرد. اچھا میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے سندھ میں تو بڑا میں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا تھا، اس میں نے دیکھا کہ صحیح ہے، لوگ نارمل ہیں یار. They share love, they love to communicate, they love to express, everything is just there. وہ ایک مائنر سی چیز اٹھتی ہے اور وہ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک خراب سیب آپ نے 7-8 اچھے سیب میں رکھ دیا تو وہ سارے کو سارے خراب کر دے گا. It's just like that. جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی پائی جاتی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اس کو مثال نہیں قائم بنا سکتے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اچھے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا ہم لوگ جاتی کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ شاید زیادہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آ رہے. زیادہ اچھے لوگ آگے مجھے لگتا ہے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ
کوئی چام نہیں ہے اچھا ہونے میں. آج کل برا ہونے میں چام ہے. سڈنلی یو بیکم پارٹ آف نیوز ہے نا. ایک برا کام کرتے ہو وہ پوری نیوز میں ہر جگہ میڈیا اس کو لے کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ اچھا کام کریں گے اس کے لیے یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو لیٹ دیم نو یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ ویسی کسی آئسولیشن کے اندر چلی گئی ہے, اور جو برائی ہے اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, پرابلی جسٹ ٹو گیٹ اٹینشن آئی گیس. تو اب بیکاز آف دا میڈیا, بیکاز میڈیا از ڈوئنگ پازیٹیو اسٹف ایز ویل, بٹ دیر آر سم نیگیٹو ایسپیکٹ ایز ویل, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ بھی ایک انٹو دا فیس ہے. کافی چیزیں جو بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں ڈسکس کرنی چاہیے, وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن اب وہ آ رہی ہیں. کوئی ایسی بات جو بدلنا چاہتے ہو اپنے بارے میں other than not wearing amazing clothes and being a fashionista? اپنے بارے میں بدلنا چاہتا ہوں جس چیز کو, وہ بہت میرا دل جو ہے نا وہ بڑا, میں بہت جلدی یقین کر لیتا ہوں چیزوں پہ, بہت جلدی لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہوں. وہ تو اسٹرینتھ ہے, اس کو کبھی نہ بدلنا. لیکن مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا یوٹیلائز کرتے ہیں, دے ان اے نیگیٹو وے. آئی مین دا مور نائس یو بیکم, وہ اسی کا ایک بڑا ہارش ریئیکشن آپ کو کبھی کبھی دیکھنا پڑتا ہے. میرے کچھ ایکسپیرینس ایسے ہوئے پاسٹ میں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں دیٹ از سم تھنگ دیٹ, ہاں ایک بڑا بیلنسڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے آپ کی, جہاں پہ آپ روب بھی دے سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ نائس. روز انسان سیکھتا ہے, روز سیکھتا ہے, روز غلطیاں ہوتی ہیں, روز سیکھتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو ٹرسٹ کرنا ہے میرے نزدیک, آئی تھنک یہ ایک اچھی بات. No, I'm not saying کہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم انسان ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں, اور ہمیں بات چیت کرتے رہنا چاہیے, ہمیں علیحدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ان کے درمیان رہنا چاہیے. تو جب آپ درمیان رہیں گے تو ٹرسٹ تو کریں گے. ٹرسٹ بہت ٹرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ویسے کہ جب آپ کسی بھی شعبے میں ہوتے ہیں, کیونکہ میں بڑا اپنی انڈسٹری سے بڑا ریلیٹ کرتا ہوں, تو ہماری انڈسٹری میں یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے میوزک میں کہ like everybody wants to sing. See, not everyone can sing. To understand this reality that not everybody can sing. وہ ایک بڑی اچھی مثال تھی کہ an artist, not everyone can become an artist, but an artist can come from anywhere. تو یہ سمجھ لینا کسی کو کہ وہ, مجھے اکثر لوگوں کے میسیج آتے ہیں, آپ ہمیں اپرچونیٹی کیوں نہیں دے رہے, آپ ہمیں گاتے نہیں, آپ ہمیں یہ نہیں کرتے, اب آپ کو ویڈیو بھیجا, آپ ویڈیوز دیکھتے تو سر پکڑ لیتے ہیں, یار تو نہیں گا سکتا. لیکن وہ اپنے ساتھ جذباتی طور پر اتنا زیادہ رضامند ہے, اتنا رضامند ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ میں کلپریٹ ہوں, میں چاہتا نہیں کہ وہ آ گیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جو پوٹینشیل جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ٹو ریکگنائز دا ٹیلنٹ آف یور اون از این آرٹ اٹسیلف. اینڈ آئی تھنک واٹ یو آر سیئنگ از جو ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچ بول سکے بغیر کسی کو ہرٹ کیے. یہ ہے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے نا, یہ میں کر نہیں پاتا, ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو بڑا غلط طریقے سے اس کو یوز کر لیتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ دیٹ از سم تھنگ. اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو تو کیا کچھ ریگریٹس ہیں؟ نو. کچھ بدلنا چاہو گے؟ نو, مجھے میری زندگی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ایک میری زندگی چلتی رہی, ایک خود پرسنالٹی وائز بھی, تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ مجھے یہ چیزیں چینج کرنی ہے اپنے بارے میں. بڑی پروگریسو لائف میں نے گزاری ہے, اینڈ ابھی بھی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لائف, تو چلتا رہتا ہے چیزیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ چینج کر سکتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا چینج کرے گا؟ کبھی ایسا لگا, کبھی ایسی خوشی ملی کہ ناچنے کو دل کیا؟ یا یس, there was like this song, گانا تھا اللہ اکبر, لیکن جب یہ آیا تھا تو اس وقت I celebrated the song, کیونکہ وہ میرے بالکل اندر کا تھاٹ تھا, اور وہ میں نے خود اس کو لکھا. اور آپ جو سوچتے ہیں پھر آپ کو وہ پلیٹ فارم بھی ایسا مل گیا جہاں پہ millions of people are going to listen to that song, you see, and that was a great honor for me. And وہ گانا جب مجھے انڈیا سے, پھر معین الدین چشتی اجمیر کے مزار سے وہاں پہ پلے ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وی آر پلینگ یور سانگ ہیئر. سو تو دیٹ واز دا مومنٹ آف سیلیبریشن فار می لاسٹ ٹائم. یس. کبھی بہت دکھ ہوا؟ پارٹ آف لائف, اٹس جسٹ پارٹ آف لائف. بہت دکھ ہوا؟ ہاں بہت دکھ ہوا مجھے ایک دفعہ کہ میرا
میرے ساتھ ایک شخص کام کرتا تھا, تو وہ مجھے امپرسنیٹ کر رہا تھا ایک بینک میں, اینڈ I wouldn't want to take his name, but بہت ہی it was a very dear friend, and you know, it was like a brother to me, and suddenly you have somebody who is just, you know, is cheating on you, is like آپ کے پیسے ویسے ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں. تو وہ مجھے اس وقت میں بہت ہرٹ ہوا تھا, you know, کیونکہ آپ نے اسے اونچی جگہ پہ رکھا تھا نا, اسے ایک مقام دیا تھا, and that is when you're disappointed, that's اس وقت وہ تھا میرا, وہ بہت ہارڈ ٹائم تھا میرا, کیونکہ یو نو وہ کسی پہ آپ اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں, تو وہ ایک, اور وہ جس پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, اس کے پاس ایک آپ کو ہرٹ کرنے کی کنجی بھی آ جاتی ہے. وہ چابی آپ کو اپنے پاس رکھنی چاہیے. That was what I was trying to, you know, میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو vulnerable نہیں کرنا چاہیے. میں نے کسی کو ایک دفعہ کہا تھا کہ I deny you the power to hurt me. That's tough. But you have to do it کسی کو, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا, تو I said کہ today I deny you the power to hurt me. بس ایک کریٹر اپنے کریٹر کے پاس چلا جاتا ہے, بس یہ ہوتا ہے, بیکاز یہی لائف ہے. ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ دنیا بنی ہی اس لیے کہ ہم لوگ کریشن کو پہچان کر کریٹ کریں. یا بیکاز کوئی بھی آپ کو تب تک ہی ہرٹ کر سکتا ہے جب تک آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. The time you lose respect for that person, you won't get hurt. Respect and expectations. کبھی روئے ہو؟ Lots of times. بہت سارے ایسے مومنٹس ہیں جہاں پہ رویا ہوں. لیکن میں نے کبھی زندگی میں نا دکھ پھر برداشت ہوتا ہے, دکھ پھر آپ زندگی میں لے کے چل سکتے ہیں, لیکن پچھتاوا کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. دکھ کے ساتھ آپ جی سکتے ہو, لیکن ریگریٹ کے ساتھ نہیں جی سکتے. تو میں بڑا ایوائڈ کرتا ہوں کہ I don't want to, you know, live a life جس کے اندر میرے پاس ریگریٹس بہت زیادہ ہوں. سو I avoid regrets. دکھ سے بندہ جی لیتا ہے, پچھتاوے سے نہیں جی سکتا انسان. زندگی کیا ہے؟ زندگی میرا بہت الگ ایک پرسپیکٹیو ہے زندگی کے بارے میں. ایک تو وہ زندگی جس کو ہم لوگ چاہتے ہیں جینا, اور ایک وہ زندگی جو جینی پڑتی ہے. دو طرح کی زندگی ہیں, کیونکہ جو جینا چاہتے ہیں وہ آپ کے خواب کا حصہ ہوتا ہے, اور جو زندگی جینی پڑتی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کی وہ لائف ہے جو آپ کو جینی ہے. تو وہ لوگ, میں اب ون آف دوز پیپل جو کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتا ہوں اس لائف سے جو میری ہے, اور اس لائف میں چلا جاتا ہوں جو میری نہیں ہے. تو وہ جو نہیں ہے وہ کیسی ہے؟ وہ وہی ہے, I mean it's the world of جہاں پہ میں خود ہوں اپنے ساتھ, and you know I'm free. I can talk to myself. I can think about everything. I can say whatever I want. The person inside me is all there to listen to me. So I give that moment to myself. Very important. That is my life. باقی زندگی مجھے لگتا ہے کہ it's a struggle. It's just a struggle. I mean, even in the most ideal situations, you will still get troubles. That's life. That's life. ہاں, میں کبھی میں کسی کو کہتی ہوں کہ جب آپ سفر میں جا رہے ہوتے ہو تو ہر نکڑ پہ ایک مکہ کھڑا ہوتا ہے. But that's true. I mean, it's not even funny. It's just true. ہاں, every turn, you know, جو بھی آپ کا the more successful you become, I think وہ پھر وہ آپ کو ایک لیگیسی بھی کیری کرنی پڑتی ہے, رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہو جاتی ہے. بڑی چیزیں ہیں. تو آپ بہت اچھے بھی ہوگے تب بھی آپ مزہ نہیں کر سکتے, آپ بہت برے بھی ہو جائیں تب بھی آپ شاید. تو ایک What did you buy جب پیسے بنے تھے؟ کیا چیز کی تھی جب پہلا کیش آیا تھا یا پہلا چیک ہاتھ میں آیا تھا؟ پہلا جب میرا چیک نہیں تھا, that was کیش تھا. That was 10,000 rupees. I don't know if you remember, ایک بینڈ ہوتا تھا called Collage. ان کا میں نے گانا کیا تھا, کبھی تو مجھ سے اقرار, کبھی تو مجھ سے اقرار کرنا, بڑا فیمس ہوا تھا زمانے میں. That was my composition. تو وہ اس کا مجھے اس کی پیمنٹ ملی تھی 10,000 روپے. And I was like, damn man, I'm the king of the world. کیا کیا تھا اس پیسوں سے؟ اماں ابا کو دے دیتے, وہ میں نے کیا تھا. اس میں سے میں نے شاید 200 روپے پاس رکھے تھے. 200 روپے was more than enough for me. تو yeah, 10,000 rupees بس. موت سمجھ آئی ہے؟ No, because I think I haven't experienced it, so that's why I can't say. I'm sure, but it's just so, it's the end. It's inevitable. Something which. But have you ever wondered کہ یہ امیزنگ برین کہاں چلا گیا؟ یہ سارا کچھ جو کریٹ کر رہا تھا انسان, جو لکھ رہا تھا, جو بول رہا تھا, جو
سوچ رہا تھا, جو محسوس کر رہا تھا, suddenly there is total silence. بس ایک کریٹر اپنے کریٹر کے پاس چلا جاتا ہے, بس یہ ہوتا ہے. بیکاز یہی لائف ہے. ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ دنیا بنی ہی اس لیے کہ ہم لوگ کریشن کو پہچان کر کریٹ کریں. Nicely said. تو یہی مقصد ہے. اور اس کے اندر عبادت بھی آتی ہے, اس کے اندر توحید بھی آتی ہے, اس کے اندر آرٹ بھی آتا ہے, اس کا سب کچھ آتا ہے. بیکاز میں ایک جنگل میں جا رہا ہوں اور سامنے ایک بورڈ لگاؤ ٹیک رائٹ ٹرن, اور میں یہ ایزیوم کروں کہ قدرتی طور پر آ گیا, تو یہ ہو نہیں سکتا. تو کسی نے بنایا ہوا. تو اف یو لک ایٹ ہیومن باڈی اینڈ دا میکنزم اوور آل, جو بھی ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ somebody made you actually. And to recognize somebody who made you is the biggest achievement. Yes. It's the biggest achievement. اور پھر آپ اسی کا حصہ بن جاتے ہو. اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. You just go to your I love the word what you said. Yes. You go, you're a creator and you go back to your creator. Yeah, that's how it is. And that is why I think اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو, کیونکہ خلق کرنا اللہ کی صفت ہے اور یہ بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے. جیسے کافی نام ہیں, کیونکہ میں نے ابھی کوک میں ایک گانا ایسے ہی کیا تھا, اس اللہ تعالیٰ کے سارے نام میں نے, سارے نہیں لیکن کچھ, تو اللہ کی ساری صفات آپ اپنا سکتے ہو. جیسے آپ افضل ہو سکتے ہو, یا آپ اکبر ہو سکتے ہو, آپ خالق ہو سکتے ہو, آپ عظیم ہو سکتے ہو ایز اے ہیومن بینگ, لیکن آپ متکبر نہیں ہو سکتے. تو کچھ چیزیں اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں, اس کو ٹچ نہیں کرنا. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ اس کا بھی ہے جو اس کو دینا ہے. تو وہ صرف نہیں اپنا سکتے. ہم لوگ دنیا میں متکبر ہو کے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ہمبل, جتنے مرضی آپ بڑے ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کنیکشن بڑا مزیدار ہے اس کے ساتھ. I strongly feel that, because that is how I get to, the ideas like Khaki Banda, ideas like Allahu Akbar, and یعنی نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں, اور حوض ندامت میں ڈوبا ہوں. یہ جو ندامت کی مالا ہے میرے گلے میں پڑی, تسبیح اس کو بنا دے الہی. تو یہ سب تھاٹ, حالانکہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں, میں I haven't been to, like, میری اسکولنگ پراپر نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ کنیکشن ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہاں, جب ملینز آف پیپل آر دیئر ٹو لسن ٹو یو, تب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہے لوگوں تک پہنچائیں. کبھی اللہ پہ پیار آیا؟ بہت زیادہ. میں اللہ کو پتہ کیسے یاد کرتا ہوں. I don't know if I should say this. میں اللہ کو ایسے یاد کرتا ہوں کہ جیسے کوئی انسان اپنی محبوبہ کو یاد کرتا. I runs in my, وہ نہیں بلڈ میں, ایک وینز کے اندر, ایک نہیں کہہ سکتے آپ, کیوں نہیں کہہ سکتے, میرے خون میں سارا صوفیزم ہے اسی کے اوپر. ہاں میرے تو ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے اس سے, لیکن ہم لوگ وہی ہے نا کہ ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں. بس ڈنڈی مار جاتے ہیں. پیار میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, ہے نا. آج کہاں کھڑے ہو؟ جہاں پہ مجھے ہونا چاہیے تھا, بٹ اگین that's not it. There's a lot more. آگے کیا دیکھتے ہو؟ Just go with the flow. وہ کہتے ہیں کہ only dead fish goes with the flow. But again, it's not just the fish, it's the water itself. So you become water, rather be the fish. اور پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے. See what, اس کے جو plans ہیں آپ کے لیے وہ ہونے ہیں. You're just there to work hard. You're just there to try, and let's see the results. That's all. But you have to believe in yourself, and then you have to have faith in Almighty at the same time. So things happen for you, and you can't plan your accidents. You can't. You have to. اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے, سب چیزیں کرنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ نہیں پلان کرتے, بس دیٹس لائف, دیٹس ہاؤ یو جسٹ, آپ گھر سے نکلے کچھ کرنے, ہو کچھ جاتا ہے. یہی زندگی ہے, اور یہی زندگی کا مزہ ہے. انپریڈکٹیبلٹی, لائف از سو انپریڈکٹیبل, یہ مسٹیریس ہے نا, ادروائز اٹ بی سو بورنگ. یو کانٹ بی کیوریس, یو انکوزیٹو, وہ جو ہوتا ہے نا آپ کی جو ایک وہ چھوٹا سا بچہ زندہ ہے اندر, will always be, ہے نا. یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں سنائے گا کچھ؟ Yes, definitely. This guitar is not tuned. Right, میرا گانا ہے اس میں.
La 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 la. ये ट्यून 440 पे तो नहीं है? करना ट्यून, रुक जाते हैं. हम जैसे la 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 la. सुनी नहीं ज़माने में तेरी मेरी कहानियाँ. बिल्कुल सुना है. पहले मैं डर गई थी कि क्या होने वाला है. मेरे फेवरेट गाने के साथ क्या करने लगे. नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी कि देखे दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं. देखी नहीं ज़माने में तेरी मेरी जवानियाँ. कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ. Thank you. It was such a pleasure. Same here, same here.